بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی بعض مساجد میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فرض نماز کی بعد فوراً ذکر و اذکار کرتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے سنتیں پڑھتے ہیں۔ اور کچھ مساجد میں ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ذکر نہیں ہوتا، بلکہ سلام کے فوراً بعد وہ اپنا امام صاحب دعا کراتے ہیں اور پھر جا کے وہ سنتیں پڑھتے ہیں۔ اور کچھ مساجد میں ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سلام پھیرنے کے فوراً بعد نہ تو دعا کی جاتی ہے، نہ کوئی ذکر و اذکار کسی بلند آواز سے نہیں کی جاتی۔ تو کیا وجہ ہے؟ ذکر کرنے والوں کے پاس کیا وجہ اور دلیل ہے، اور ذکر نہ کرنے والوں کے پاس کیا وجہ اور دلیل ہے، اور جو فرض اور سنتوں کے درمیان دعا کرتے ہیں ان کی کیا وجہ ہے، اور دعا نہ کرنے کی کیا وجہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفی کی روح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کے مطابق کیا فرضوں اور سنتوں کے درمیان دعا کرائی جاتی ہے یا کی جاتی ہے یا نہیں، یا پھر فرض اور سنتوں کے درمیان کوئی اور ذکر و اذکار کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی۔ یہ یاد رکھیں مسئلہ صرف ان نمازوں کا ہے کہ جو فرضوں کے بعد جن فرضوں کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، صرف مسئلہ اس میں ہے۔ جن فرضوں کے بعد سنتیں نہیں ہوتی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے، دعا فوراً کی جائے یا نہ کی جائے۔ یاد رکھیے گا جو احادیث طیبہ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سے منقول ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الاذکار بعد الصلاۃ، جو نماز کے بعد آپ ذکر کیا کرتے ہوتے تھے وہ کون سی نمازیں ہیں، کہ جن نمازوں کے بعد حضور ذکر کیا کرتے ہوتے تھے وہ وہی نمازیں ہوتی تھی جس کے بعد سنت کوئی نہیں ہوتی۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ فجر کی نماز یا پھر عصر کی نماز کے بعد۔ ایک مشہور معروف حدیث جو لوگوں کو بطور دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے تو ہم مسجد نبوی شریف میں نماز ختم ہونے کی ایک علامت کو سمجھا کرتے ہوتے تھے۔ علامت یہ ہوتی تھی کہ جب مسجد نبوی شریف میں نماز ختم ہوتی تو پھر ہم ذکر کی آواز سنتے تو معلوم ہوتا کہ اب وہاں پر جماعت ختم ہو گئی ہے۔ اسی حدیث کو فقہائے احناف نے ثابت کیا ہوا ہے کہ یہ وہ نماز تھی کہ جس کے بعد سنت نہیں تھی، اور جن نمازوں کے بعد سنن ہے اس کے بعد ذکر و اذکار یا دعا کی فقہ حنفی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سی دلیل پر ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہے قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ صحیح مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218 میں۔ اس حدیث شریف کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک جب نماز پڑھا کرتے ہوتے تھے تو پھر وہ اس کے بعد اتنی دیر تک ہی بیٹھے رہتے تھے کہ جتنے دیر میں بندہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نہیں بیٹھتے۔ یہ حدیث کو دلیل اور سند بنا کے، یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم نے اس کو روایت کی ہوئے جلد نمبر 1 میں کتاب الصلاح میں اس حدیث کو آپ نے روایت فرمائی۔ اس حدیث کو فقہائے احناف نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اسی حدیث کو اپنے لیے ایک سند اور دلیل بنائی ہے، اور سند اور دلیل بنانے کے بعد وہ احناف فرماتے ہیں کہ فرض اور سنتوں کے درمیان اللہم انت السلام ومنک السلام کے علاوہ بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ اب کوئی یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام یہ بھی تو دعا ہے، تو دعا تو ثابت ہوئی، ہم کہتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام دعا نہیں ہے، یہ حمد ہے، تعریف ہے۔ ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہے، دعا نہیں ہے۔
اللہم انت السلام و منک السلام، اور بقیہ جو ہم نے اس میں اضافہ کیا ہوا ہے وہ ہمارا اپنا اضافہ ہے۔ اس میں سے حدیث شریف میں صرف اتنا جز اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بس۔ اور یہ اجماع ہے کہ یہ الفاظ دعا نہیں ہے، یہ حمد ہے، یہ تعریف ہے، یہ تقدیس بیان کرنا ہے اللہ رب العزت کا۔ پروردگار عالم انت السلام، تو ہی سلام ہے، منک السلام، آپ کی طرف سے ہی سلامتی ہے، تبارکتا، مبارک ذات ہے تیری، یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال اور اکرام والے میرے رب۔ دعا نہیں ہے یہ، دعا وہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے مانگتے ہو یا غیروں کے لیے مانگتے ہو، یہ دعا ہے، جبکہ یہ ثنا ہے۔ آئیے فقہ حنفی کی دوسری کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ علامہ ابن نجیم آپ مبارک البحر الرائق میں آپ میں ارشاد فرماتے وَيَكْرَهُ أَن يَمْكُثَ فِي مَكَانِهِ بَعْدَمَا سَلَّمَ فِي صَلَاةٍ بَعْدَهَا سُنَّةٌ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِهِ وَرَدَ الْأَثَرُ كَمَا فِي مُنْيَةُ الْمُصَلِّ۔ حضرت ابن نجیم آپ صاحب ہے البحر الرائق کے، آپ ارشاد فرماتے مکروہ ہے کہ بندہ ان نمازوں کے بعد جن کے بعد فرضوں کے بعد سنتیں ہوتی ہیں تو فرض اور سنت کے درمیان اس سے زیادہ بیٹھ جائیں کہ جتنی دیر میں اللہم انت السلام و منک السلام پڑھی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں بس صرف اتنی دیر بیٹھ جائیں، کوئی دعا نہ ہو، کوئی اذکار نہ ہو۔ آپ فرماتے کیوں؟ اسی لیے کہ بہی ورد الاثر، اسی پر حدیث ثابت ہے۔ میں نے پہلے حدیث کوٹ کی، کہتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مبارکہ کی وہ روایت ہے، اور آپ فرماتے کہ اس روایت کو منیۃ المصلی نے بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ یہ ابن نجیم نے البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 آپ وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ حضرت ابن حمام رحمہ اللہ فقہ حنفی کے ایک بہت بڑی امام ہے۔ ابن حمام آپ نے ایک سوال اٹھایا ہوا ہے، حل الاولا وصل السنت الثانیہ للفرض له اولا فی شرح الشہید القیام الى السنت متصل بالفرض مسنون۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنتوں کو فرض سے ملانا کیسا ہے؟ کیا سنتیں لیٹ پڑی جائیں اور فرضوں اور سنتوں کے درمیان کوئی ذکر و اذکار کی جائے اس کے بعد سنتیں پڑھی جائیں، کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں شرح الشہید میں لکھا ہوا ہے کہ قیام کھڑے ہونا سنت کے لیے متصل فرض کے بعد یہ مسنون ہے۔ وفی شافی ایک کتاب اس میں لکھا گیا ہے کہ کانا علیہ الصلاۃ والسلام اذا سلم، جب حضور سلام پھیرا کرتے ہوتے تھے تو پھر کتنے دیر تک وہ بیٹھے رہتے تھے؟ یمکثو، وہ اتنا انتظار کرتے تھے کہ ما یقول اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بس اتنے عرصے تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے ہوتے تھے، اس کے علاوہ حضور نہیں بیٹھتے تھے۔ فلہذا معلوم ہوا کہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان دعا یا دوسرے اذکار کو صرف اتنی مختصر کی جائے کہ جتنا حضور نے فرمایا۔ اب کوئی یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ بھی تو عجیب ہو، آپ لوگوں کو ذکر سے منع کرتے ہو، آپ لوگوں کو دعا سے منع کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں ہر چیز کے لیے اپنی ایک محل ہوتی ہے، ذکر کا اپنا محل ہوتا ہے۔ واش روم میں بیٹھ کے کون بندہ ہوگا جو کسی کو کہیں گے آپ ذکر کر لو؟ آپ واش روم کے اندر جاتے ہو تو واش روم کی اپنی دعا ہے، نکلنے کی اپنی دعا ہے، مسجد کے اندر داخل ہونے کی اپنی دعا ہے، نکلنے کی اپنی دعا ہے۔ آپ مسجد والی دعا واش روم میں جاتے وقت پڑھ سکو گے؟ نہیں پڑھ سکو گے، اور واش روم میں جانے والا دعا آپ مسجد میں اندر داخل ہوتے وقت نہیں پڑھ سکیں گے۔ ہر چیز کے لیے ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز ظہر ہی میں ادا کی جاتی ہے، فجر کی نماز حالانکہ یہ فرض ہے، تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ عصر کے ٹائم ظہر کا نماز پڑھ رہا ہو تو کیا آپ ان پہ اعتراض نہیں کریں گے؟ اور حال یہ ہے کہ یہ تو عبادت ہے، آپ عبادت سے کیسے منع کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہر چیز کے لیے ایک موقع محل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ وہ تسبیحات جو رکوع میں پڑھی جاتی ہے اسے اگر سجدوں میں پڑھو گے تو غلط ہے، سجدے والے تسبیحات اگر آپ رکوع میں پڑھیں گے تو غلط ہے۔
قیام والی اگر آپ قراءت تشہد میں پڑھیں گے اور تشہد والا قراءت قیام میں پڑھیں گے، لیکن تشہد بھی نیک ہے، عبادت ہے، ذکر ہے، اور سورہ فاتحہ بھی ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیحات بھی، دونوں تسبیح، لیکن ہر چیز کے لیے اپنا ایک موقع و محل ہوتا ہے۔ اسی لیے مشائخ نے یہ تذکرہ فرمایا ہوا ہے کہ اس وقت ما سوائے اللہم انت السلام و منک السلام کی اور کچھ نہ پڑھی جائے، اور صرف یہی چیز پڑھی جائے۔ اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383 میں۔ ایک سوال یہاں پر ایک اور وارد ہو جاتا ہے کہ وہ احادیث اور وہ روایات جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک سے مروی ہے کہ حضور ہر نماز فرض کے بعد یہ دعا کیا کرتے ہوتے تھے، آپ مبارک تسبیحات پڑھا کرتے ہوتے تھے، استغفار پڑھا کرتے ہوتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے ہوتے تھے، تکبیر پڑھے ہوتے تھے، تو ان احادیث کے درمیان کیا ربط ہم لا سکیں گے؟ ایک حدیث تو یہ ہم نے سنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بالکل فرضوں کے بعد صرف اتنا بیٹھا کرتے ہوتے تھے جتنا اللہم انت السلام و منک السلام یہ پڑھی جاتی۔ اور دوسری روایت ہم دیکھ رہے ہیں کہ روایات میں ایسے بہت سارے روایت ہے کہ حضور بعد از نماز یہ تسبیح پڑھا کرتے ہوتے تھے، استغفار پڑھا کرتے ہوتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے ہوتے تھے، سبحان اللہ پڑھا کرتے ہوتے تھے، الحمدللہ پڑھا کرتے ہوتے تھے، اللہ اکبر پڑھا کرتے ہوتے تھے۔ تو دونوں حدیث میں کیا تطبیق ہوں گے؟ تو فقہاء نے اس کی تطبیق کی ہوئی ہے۔ فقہاء احناف فرماتے ہیں ہر وہ نماز جس کے بعد سنتیں ہوتی ہیں ان کے درمیان صرف اتنا بیٹھا جائے جتنا اللہم انت السلام و منک السلام پڑھی جاتی ہے، بس یہاں تک بیٹھ جائے۔ اور ہر وہ فرض نماز جس کے بعد کوئی سنت نہیں ہے اس کے بعد تسبیح بھی پڑھے، تحلیل بھی پڑھے، تکبیر بھی پڑھے، تسبیحات بھی پڑھے، اذکار بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ تو دونوں کے درمیان تطبیق یہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مطہرہ یہ ہے کہ آپ مبارک جن فرضوں کے بعد سنتیں ہوتی تھی اس میں صرف اتنے مقدار میں بیٹھا کرتے ہوتے تھے جتنے میں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھی جاتی تھی، اور جن فرضوں کے بعد کوئی سنت نہیں ہوتی تھی تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تسبیح فرمایا کرتے ہوتے تھے، تحلیل فرمایا کرتے ہوتے تھے، اور بہت سارے ورد اور اوراد آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ اچھا، کوئی یہ بندہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ پھر جب یہ ہمیں دلیل دیا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ یا دوسرے صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ آپ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھیں، 33 بار الحمدللہ پڑھیں، 33 بار یا 34 بار اللہ اکبر پڑھیں، پھر آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یا کوئی اور ورد جو اسی طرح کا ثابت ہے۔ تو یہ تو بعد از نماز ہے، تو پھر اسے کیسے ہم نہیں پڑھیں گے جبکہ حضور نے فرمایا؟ تو فقہاء احناف کا قول یہ ہے کہ یہ ہر اس نمازوں کے بعد جن کے بعد فرائض کے بعد سنن نہیں ہوتے اس میں پڑھی جائے، اور جو نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد جو ذکر آیا ہوا ہے اس میں وہ نمازیں شامل ہے جن کے بعد سنتیں ہوتی ہیں تو سنتوں کے بعد اس ورد کو کری جائے۔ سنت اور فرض کے درمیان کوئی فصل نہ ہو، کوئی جدائی نہ ہو، بس جسٹ اتنا ہی جدائی ہو کہ اس میں سے بندہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام پڑھی جائے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ سنن جو ہے، سنتیں یہ مکمل ہے فرائض کے لیے، فرائض کو مکمل کرنے والی چیزیں سنتیں ہیں۔ آپ میں سے فرائض میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا فعل ہو گیا ہوگا کہ جو فعل اللہ رب العزت کو پسند نہ ہو، بے رغبتی ہو گئی ہو، بے رہبتی ہو گئی ہو، آپ کا حضور کسی اور طرف، دھیان اور خیال کسی اور طرف ہوگا، تو اس فرضوں کی تکمیل کے لیے اگر آپ فوراً سنتیں پڑھیں گے تو میں بھی کہ رب کائنات تمہارے اس بے رغبتی بے رہبتی کو اس بعد میں پڑھنے والی نماز کی وجہ سے اللہ کریم اسے معاف فرمائے۔ یعنی متمم مکمل ہے فرضوں کی، سنت متمم اور مکمل ہے فرائض کی۔ تو اسی لیے فقہاء فرماتے ہیں کہ ان متمم اور مکمل کے بعد درمیان، فرض اور سنتوں کے درمیان کوئی اور دعا نہ پڑھی جائے مگر صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام پڑھی۔ ایک اور حوالہ سمجھ فرمائے، بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 334 دار الاحیاء التراث العربی، حضرت علامہ کاسانی رحمۃ اللہ تعالی اس میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ صَلَاةً بَعْدَهَا سُنَّةً،
یکرہ لہ المکث قاعدا، اگر کوئی ایسی نماز ہو جس کے بعد سنتیں ہوں تو درمیان میں سے بیٹھنا مکروہ ہے۔ وکراہۃ القعود مرویۃ عن الصحابۃ رضی اللہ عنہم، یہ جو فرضوں اور سنتوں کے درمیان بیٹھنے کو میں مکروہ کہہ رہا ہوں، فرماتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں مکروہ کر رہا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایت ہے۔ روی عن ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فعل مبارک کیا تھا، انہما کانا اذا فرغا من الصلاۃ، جب آپ دونوں مبارکین نماز سے فارغ ہو جاتے تو قاما، یہ دونوں کھڑے ہو جاتے، کأنہما علی الردف، ایسے تھے جیسے ان کو کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے، بڑی جلدی کے ساتھ۔ اور ردف کی کئی معنی لکھی ہوئی ہے، جیسے ایک بندہ جو ہے وہ گرم توے پہ کھڑا ہوتا ہے اور گرم توے پر بیٹھنے والا بندہ جو ہے وہ جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہے، یا تو یہ معنی ہے، یا ردف کی معنی عجلت، یعنی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ مبارک نماز پڑھتے، وہ نماز جن کے بعد سنت ہوتی، وہ جلدی سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور معلوم یہ ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، تم لوگوں پر میری سنت لازم ہے اور میری خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو خلفاء راشدین میں سے دونوں خلفاؤں کی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ دونوں خلفاء سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے، بلکہ ابو بکر تو وہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک نے آپ کی تعریف و توصیف فرمائی، عمر وہ ہے جن کی تعریف و توصیف حضور نے فرمائی ہوئے، ایک کو فرمایا ما صب اللہ شیئا فی صدری الا صببتہ فی صدر ابا بکر، اور دوسرے کو فرمایا ہوا ہے کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ تو دونوں وہ ہستیاں ہیں، دونوں کا قانون کیا تھا؟ جن نمازوں کے بعد سنت ہوتی ان کے درمیان وہ نہیں بیٹھتے، مگر اتنی دیر تک بیٹھ جاتے تھے کہ جتنے بندہ اللہم انت السلام و منک السلام۔ اور آپ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْمُقْص یوجب اشتباہ الامر علی الداخل، فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم فرضوں اور سنتوں کے درمیان بیٹھے رہیں گے تو پھر جو بندے بعد میں مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں وہ مشتبہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے کہ ابھی جماعت ہو گئی ہے یا ہونی ہے، کیونکہ سارے لوگ بھی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام صاحب بھی صف میں بیٹھا ہوا ہے، اب معلوم نہیں ہے کہ ابھی جماعت ہونی ہے یا ہو گئی ہے۔ تو فلا یمکث، وہ پھر فرض اور سنتوں کے درمیان پھر اتنا مکث نہ کرے، اتنی دیر نہ لگائے، ولیکن یقوم، لیکن وہ کھڑے ہو جائے، ویتنحى عن ذلک المکان، مستحب کام یہ ہے کہ جہاں پر امام نے نماز پڑھائی ہے تو وہ اس جگہ کو چینج کر لے، مقتدی نے جہاں پر نماز پڑھی ہے ان کے لیے بھی مستحب کام یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چینج کر لے اور جا کے ثم یتنفل، اس کے بعد پھر وہ نفل پڑھیں، سنتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد وہ دعا کر لے۔ حوالے کے لیے پیش ہے بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 394 دار احیاء التراث العربیہ۔ آئیے ایک اور حوالہ بھی سنتے ہیں، اور یہ حوالہ بھی ایک بہت بڑا، ایک بہت عظیم حوالہ ہے، عمدۃ القاری شرح بخاری۔ فإن لم يكن بعدها تطوع، اگر فرضوں کے بعد کوئی سنت نہیں ہے تو انشاء انحرف عن یمینہ او یسارہ، پھر امام کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ دائیں طرف سے مڑ کے قوم کی طرف، مقتدیوں کی طرف چہرہ کریں، یا بائیں طرف مڑ کے اپنے مقتدیوں کی طرف چہرہ کر لے۔ وَإِنْ شَاءَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنی مقتدیوں کی طرف پورا پلٹ کے سیدھا مقتدیوں کی طرف بھی اپنا چہرہ کر لے۔ اذا لم یکن امامہ من یصلی، جب ان کے سامنے کوئی ایسا بندہ نہ ہو کہ نماز پڑھ رہا ہو، یعنی امام کے بالکل پیچھے کوئی ایسا بندہ نہ ہو کہ جو وہ نماز پڑھ رہے ہو، تو پھر امام کو یہ بہتر ہے کہ وہ اپنا چہرہ پلٹا کے اپنے مقتدیوں کے بالکل سامنے بیٹھ جائے۔ ان کان بعد الصلاۃ سنن، اگر نماز کے بعد، فرض کے بعد کوئی سنتیں ہیں تو یقوم الیہا، پھر وہ چہرہ پلٹیں گے نہیں، نہ دائیں پلٹیں گے، نہ بائیں پلٹیں گے، نہ مقتدیوں کی طرف چہرہ کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ وہ یقوم الیہا، وہ کھڑے ہو جائیں، سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وَبِهِ نَقُولُ، اسی پر ہمارا بھی قول ہے اور فقہائے احناف کا بھی قول ہے۔
وَيَكْرَهُ تَأْخِيرُهَا عَنْ أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ، اور مکروہ ہے کہ آپ سنتوں کو مؤخر کریں گے فرض سے، یعنی زیادہ تاخیر اس میں مکروہ ہے۔ فَيَتَقَدَّمُ أَوْ يَتَأَخَّرُ أَوْ يَنْحَرِفُ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا، یہ مکروہ ہے کہ آپ فرض اور سنتوں کے درمیان یا تو دائیں کروٹ بیٹھ جائیں یا بائیں طرف بیٹھ جائیں، یا پھر سیدھا جو ہے وہ مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے کوئی دعا پڑھے، کوئی ذکر کرے، کوئی اذکار کرے، کیونکہ ان فرضوں کو سنتوں سے تاخیر کرنا یا سنتوں کو فرض سے تاخیر کرنا اتنی مقدار سے زیادہ جس میں اللہم انت السلام و منک السلام پڑھی جاتی، اس سے زیادہ تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ کس نے روایت کی ہے؟ عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 175 المکتبۃ الحقانیہ والے چاپ پر۔ ایک اور روایت سماعت فرمائے، فقہ حنفی کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے المحیط البرہانی، اور امام برہان الدین ابن مازہ رحمہ اللہ، آپ امام ہے فقہ حنفی کے بہت بڑے شیخ ہے، آپ لکھتے ہیں اپنی کتاب المحیط البرہانی میں، آپ فرماتے ہیں وَقَذَا يَكْرَهُ لَهُ أَن يَمْكُثَ فِي مَكَانِهِ بَعْدَمَا سَلَّمَ طَوِيلًا، مکروہ ہے کہ امام اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں جب ان فرضوں کے بعد جن کے بعد سنتیں ہیں اور طویل بیٹھک ہو اس کی۔ معنی کیا ہے؟ وہ اس سے طویل بیٹھک ہو، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام، اس سے زیادہ طویل بیٹھنا امام کے لیے مکروہ ہے۔ فقد صح عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، آپ فرماتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يمکث فی مکان صلاته بعدما سلم الا بمقدار ان یقول اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ مبارک جب بھی سلام پھیرتے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ روایت کرتی ہے کہ حضور جب بھی سلام پھیرتے تو وہ جن فرضوں کے بعد سنتیں تھی اس میں نہیں بیٹھتے مگر ہم اتنی دیر تک بیٹھتے کہ جس میں بندہ پڑھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔ اور اس روایت کو بھی کئی روایتیں منتقل، تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، تبارکت ربنا یا ذا الجلال والاکرام، اور یہ بھی پڑھا گیا ہے کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ فبعد ذلك ينظر ان كان في صلاة يتنفل بعدها تو يباشر وينتقل، اگر ان کی نماز ایسی نماز ہے کہ جن فرضوں کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہے تو پھر کیا ہے، یباشر وینتقل، وہ پھر فرض نماز کے بعد وہ سنتیں شروع کر لے، اور یا پھر وینتقل اپنی جگہ سے منتقل ہو جائے، دوسری جگہ کھڑے ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ لَا يَتَنَفَّلُ بَعْدَهَا انْحَرَفَ وَاسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ، اگر ان فرض نماز کے بعد کوئی سنت نہیں ہے تو پھر وہ پلٹ جائے، قوم کی طرف چہرہ کر لے، اور پھر اس کے بعد پھر دعا پڑھے، ذکر پڑھے، جو بھی پڑھنا پڑے۔ یہ روایت ذکر کی ہے المحیط البرہانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 437 437 المکتبۃ الحقانیہ۔ میرے پاس جو کتاب ہے المکتبۃ الحقانیہ کی ہے، آپ کے پاس جو ہو اسی میں سے آپ یہ چیپٹر نکال سکتے ہیں۔ نور الاوضاح ہماری فقہ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اور جسے ہم اور آپ جو ہے وہ مدرسوں میں بطور درسی کتب کی بھی پڑھتے ہیں۔ فقہ حنفی کی بہت مشہور و معروف کتاب ہے، امام حسن شرم بلالی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے لکھی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں القیام الی السنۃ متصلا بالفرض مسنون، آپ فرماتے ہیں فرضوں کے بعد جو سنتیں ہوتی ہے ان سنتوں کے لیے فرضوں کے فوراً بعد کھڑے ہونا یہ سنت ہے۔ یہ سنت نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں دعا کریں یا کوئی اور اذکار پڑھیں گے، متصلاً کھڑے ہونا جو ہے یہ سنت ہے۔ نور الاوضاح کتاب الصلاۃ اور صفحہ نمبر 80 میرے پاس جو کتاب ہے المکتبۃ الحقانیہ کی چھپی ہوئی ہے، آپ لوگ اپنی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اختیار لتعلیل المختار، رد المختار اور در المختار، ان پر ایک کتاب لکھی گئی ہے جن کا نام رکھا گیا ہے اختیار لتعلیل المختار۔ ان کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 میں فرماتے ہیں وَكُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا سُنَّةٌ
یکرہ القعود بعدہا، ہر وہ سنتیں، ہر وہ فرائض جن کے بعد، ہر وہ نماز جس کے بعد، فرض نماز کے بعد سنتیں ہوتی ہے، تو وہاں فرضوں اور سنتوں کے درمیان بیٹھنا مکروہ ہے، مگر صرف اتنا بیٹھنا کہ جس میں بندہ کہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بل یشتغل بالسنتی، اگر فرضوں کے بعد سنتیں ہیں تو اس سے زیادہ مقدار میں بیٹھنا مکروہ ہے، بلکہ وہ سنتیں پڑھنا شروع کر دے، لئلا یفصل بین السنت والمکتوبۃ تاکہ سنت اور فرض کے درمیان کوئی فصل اور جدائی نہ ہو۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ سنت جو ہے یہ متمم اور مکمل ہے، کس چیز کے لیے؟ فرائض کے لیے۔ تو متمم اور مکمل جو ہوتے ہیں نا وہ وابستہ اور پیوستہ ہوتے ہیں، تو اسی لیے یہ سنتیں بھی وابستہ اور پیوستہ ہے، تو اس میں صرف اتنا ہی وقفہ ہوگا فرض اور سنتوں کے درمیان کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ آئیے ایک اور روایت سماعت فرمائے، الفقہ علی المذاہب الاربعہ، کتاب لکھی گئی حضرت عبد الرحمن جزری رحمۃ اللہ تعالی نے، اور انہیں چاروں مذاہب کے فقہ کو، چاروں مسلکوں کے فقہ کو، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، ان چاروں کی فقہ کو، فقہ کے مسائل کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ آپ فقہ المذاہب الاربعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 330 پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَهَلْ يَسُنُّ أَن يَقُولَ هَذِهِ الْأَذْكَارُ قَبْلَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِدُونِ فَاصِلٍ أَوْ يَقُولُهَا بَعْدَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ، فرماتے ہیں جو مسنون جو کہا گیا ہے کہ یہ اوراد اور یہ ذکر سنت ہے نماز کے بعد، تو کیا وہ ان نمازوں کے بعد سنت ہے جن کے بعد سنت موجود ہے، یا پھر سنتوں کے بعد ہم پڑھیں گے؟ کیا ہے اس بارے میں؟ مثلاً آپ فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ مثلاً ثُمَّ فَرَغَ مِنْهُ يَشْرَعُ فِي قِرَاءَةِ الذِّكْرِ أَوْ يُصَلِّي سُنَّةَ الظُّهْرِ ثُمَّ يُشْرَعُ فِي خَتْمِ الصَّلَاةِ بِالذِّكْرِ۔ آپ فرماتے ہیں مثلاً میں ظہر کی مثال دیتا ہوں، ایک بندے نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، تو ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ بھئی نمازوں کے بعد دعائیں بھی ہوتی ہے، ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے، تو ایک بندے نے ظہر کی نماز پڑھی، اب معلوم ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، تو اب آپ یہ بتائیں کہ جو اوراد ہے، جو ذکر ہے، جو دعائیں ہیں، کیا ظہر کی فرض پڑھنے کے فوراً بعد وہ ذکر کر لیں، وہ دعا پڑھیں، یا پھر سنت پڑھنے کے بعد وہ دعائیں اور ذکر پڑھیں؟ آپ فرماتے ہیں آپ نے پہلے ایک مسئلے کو ذکر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پہ ایک خط لگایا ہوتا ہے، خط کے نیچے پھر چاروں مذاہب کی مذہب اور ان کی مسلک کو بیان کیا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خط کے نیچے دیکھو امام ابو حنیفہ کا مسلک کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الحنفیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اور فقہ حنفیہ میں یہ ہے کہ قالوا یکرہ تنزیہا ان یفصل بین الصلاة والسنة الا بمقدار ما یقول اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ یہ بات مکروہ ہے کہ ایک بندہ فرض، اس فرض کے بعد جس کے بعد سنتیں ہیں، فرضوں کے بعد وہ بیٹھ جائیں، مگر اتنا وہ بیٹھ جائیں جتنے میں بندہ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھی جاتی، اس سے زیادہ بیٹھنا مکروہ ہے۔ وہ یہ اللہم انت السلام پڑھنے کے بعد وہ بس فوراً کھڑے ہو جائے اور سنتیں ادا کر لے۔ وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الْأَذْكَارِ فَإِنَّهُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ لأن السنن من لواحق الفرائض فليست بأجنبیۃ عنها۔ فرماتے یار احادیث میں تو بڑی آئی ہوئی ہے کہ نمازوں کے بعد ذکر کریں، نمازوں کے بعد دعا پڑھیں، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں مکروہ ہے، اور حدیث میں آیا ہوا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ پڑھیں ثواب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اذکار ہیں، لیکن وہ اذکار تب ہے فإنه لا ينافي ذلك، یہ ان کی بالکل منافی نہیں ہے، کیونکہ سنت جو ہے وہ لواحق الفرائض، یہ فرضوں کے ساتھ بالکل ملحق ہے۔ وہ آپ نے فرض پڑھی تو فرض کے لیے سنت ملحق ہے، اس کی متمم ہے، مکمل ہے۔ فلیست باجنبیۃ عنہا، یہ سنت جو ہے وہ فرائض سے الگ تو نہیں ہے، یہ ان کی مکمل ہے اور متمم ہے، یہ ملحق ہے ان کے ساتھ۔ تو پھر آپ یوں کر لیں کہ سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد بیٹھ جائیں، ذکر کریں، دعا پڑھیں، اذکار، تسبیحات، تحلیلات، سارا کچھ پڑھیں۔
پھر آپ فرماتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ أَن يَسْتَغْفِرَ بَعْدَ السُّنَنِ ثَلَاثًا، مستحب ہے، کہتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے. ہم فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں ثابت ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا سنتوں کے بعد ہے، فرائض کے بعد نہیں ہے. وَيَقْرَأُ آیۃ الکرسی، پھر سنتوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے، وَالْمُعَوِّذَتَيْن قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، وَيُسَبِّحُ تسبیح پڑھے 33 بار، وَيَحْمِدُ اور حمد پڑھے الحمدللہ الحمدللہ 33 بار پڑھے، وَيُكَبِّرُ اور تکبیر پڑھے، فِي كُلٍّ 33 33 بار پڑھا کریں. یہ تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ فرضوں کے فوراً بعد اتنا بیٹھ جائے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد سنتیں پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ تکبیر پڑھیں، تسبیح پڑھیں، تحلیل پڑھیں، تحمید پڑھیں، پھر استغفار پڑھیں، معوذتین پڑھیں، اور آخر میں جب آپ 33 بار یہ تسبیح و تکبیر و تحلیل پڑھیں گے تو پھر آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر اس کے بعد یقول اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. پھر اس کے بعد ویدعو ویختم، پھر دعا پڑھیں اور پھر ختم کر لے. پھر آپ اور جب آپ ختم کرتے ہیں تو آخر میں یہ پڑھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لیکن یہ سارے جو ہے اوور آل آفٹر سنت، سنتوں کے بعد، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان فرض نمازوں کے فوراً بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ روایت نقل کی ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 330 میں ذکر کیا گیا. اچھا، مجھ پہ اعتراض کریں گے اب کہ بھئی آپ کہہ رہے ہو کہ یہ سنن جو ہے یہ متمم اور مکمل ہے فرضوں کے لیے. یہ کس نے کہا ہوا ہے کہ سنن جو ہے یہ کیا متمم و مکمل و ملحق ہے فرائض کی کہ نہیں ہے؟ تو آئیے ہمارے فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے عالم جنہوں نے کتاب لکھی ہوئے رد المحتار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300، میرے پاس جو کتاب ہے المکتبۃ الحبیبیہ والوں کا ہے، وہ آپ وہاں پر لکھتے علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الْأَذْكَارِ عَقِيبِ الصَّلَاةِ، فرماتے ہیں وہ احادیث جو نمازوں کے بعد ذکر کے بارے میں منقول ہے کہ حضور نے فرمایا نماز کے بعد یہ ذکر کرو، نماز کے بعد وہ ذکر کرو، یا حضور نماز کے بعد یہ ذکر فرمایا کرتے ہوتے تھے، یہ دعا فرمایا کرتے ہوتے تھے. فرماتے ہیں فلا دلالۃ فیہ علی الاتیان بہا قبل السنت، فرماتے اس میں سے کوئی ایسے دلیل موجود نہیں ہے کہ حضور نے سنتوں سے قبل یہ کی ہو، ہاں مگر ان نمازوں میں کہ جن فرائض کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو فرضوں کے فوراً بعد یہ تسبیح ہو، تحلیل ہو، تذکیر ہو، اس کے بعد دعائیں، یہ سارا کچھ حضور نے فرمایا ہوا ہے. لیکن کوئی ایسا دلیل آج تک ثابت نہیں ہوئے کہ حضور نے جن نمازوں کے بعد سنت ہوتے ہیں ان سنتوں اور فرضوں کے درمیان ذکر کیا ہو، یا کوئی دلیل. بل یحمل علی الاتیان بہا بعدہا، بلکہ یہ سارے احادیث کو ہم حمل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ نماز کے بعد یہ ذکر کرو، وہ سارے ہم ذکر کس وجہ سے کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں؟ وہ بعد السنت کرتے ہیں. لأن السنت من لواحق الفریضۃ، اسی لیے کہ سنت جو ہے وہ ملحق ہے فرض کی، پیوست کرنے والا، متمم مکمل ہے فرائض کی. وتوابعها، اور یہ سنتیں جو ہے یہ فرضوں کی توابع میں سے ہے، یہ سنتیں جو ہے یہ مکملات ہے. فلم تکن اجنبیۃ عنہا، یہ تو فرض نماز سے الگ ہے ہی نہیں. اگر فرض نماز سے الگ ہوتے نا تو پھر آپ اس کو سنت مؤکدہ نہ کہتے ہوتے تھے. سنت مؤکدہ وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہو، فلہذا یہ متمم ہے، مکمل ہے، ملحق ہے فرائض کی، اور یہ نماز سے، فرض نماز سے الگ کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو پھر فرض نمازوں اور سنتوں کے درمیان دعا یا پھر تسبیح و تحلیل و تذکیر کوئی لازم نہیں ہے، بلکہ صرف مقدار اللہم انت السلام و منک السلام پڑھیں گے بس. فما يفعل بعدها يطلق عليه انه عقیب الفریضۃ، بس جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد سنتیں نہیں ہوں گے جس فرض کے بعد، پھر ان فرض کے بعد ہم پڑھیں گے، تسبیح بھی پڑھیں گے، تحلیل بھی پڑھیں گے، پھر ذکر بھی کریں گے، دعائیں بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے. لیکن شرط یہ ہے
کہ ان فرضوں کے بعد سنتیں نہ ہو، جیسے فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد جو ہے وہ تسبیح کریں، تحلیل کریں، کیونکہ اس کے بعد سنتیں نہیں ہیں، اور عصر کی نماز پڑھیں گے تو عصر کے بعد بھی کوئی سنتیں نہیں ہیں، تو اس لیے وہاں پہ تسبیح کریں، تحلیل کریں، ذکر کریں، دعا کریں۔ اور جن نمازوں کے بعد فرائض کے بعد سنن ہے تو اس میں سے صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ شمس الائمۃ الحلوانی آپ مبارک فقہ حنفیہ کے بہت بڑے شہیر فقیہ ہیں۔ اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ لا بأس بقراءۃ الاوراد بین الفریضۃ والسنہ۔ آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بأس نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ فرض اور سنتوں کے درمیان کوئی ذکر کرے، کوئی اوراد کرے۔ اعتراضی وارد ہوتا ہے شمس الائمۃ الحلوانی کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ فقہ حنفی کی ایک امام کا درجہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو فرماتے اس میں بھی ایک لا بأس بھی لفظ ذکر کیا گیا، معنی مکروہ تنزیہی ہے، کما اشار الیہ فی الدرر، جیسے کہ درر میں لکھا گیا ہے کہ شمس الائمۃ الحلوائی کا مطلب کیا ہے، وَيَكْرَهُ تَأْخِيرُ السُّنَّةِ إِلَّا بِقَدْرِ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ۔ قال الحلوانی لا بأس بالفصل بالاوراد واختار الکمال۔ قال الحلبی ان ارید بالکراہۃ التنزیہ ارتفع الخلاف۔ فرماتے اگر اس میں سے ہم مکروہ تنزیہی لیں گے تو مکروہ تنزیہی میں پھر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن شمس الائمۃ الحلوانی ایک بندہ ہے اور فقہائے احناف سینکڑوں ہیں، سارے سینکڑوں کا یہ بات ہے، مضبوط دلیل ہے کہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان کوئی بھی دعا ما سوائے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام کی نہ کی جائے، نہ کوئی ذکر ہو نہ کوئی فکر ہو۔ یہ روایت رد المحتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 اور 301 المکتبۃ الحبیبیہ۔ اب وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ مَكْرُوهًا تَنزِيهِيًا كَانَتْ خِلَافَ الْأُولَىٰ الَّذِي هُوَ مَعْنَىٰ لَا بَأْسَ۔ فرماتے ہیں اگر یہ اس سے زیادہ پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے تو مکروہ تنزیہی کس کو کہتے ہیں؟ خلاف الاولیٰ، بہتر سے جو بہتر طریقہ ہوتا ہے اس کے مخالف کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں پھر کیا ہے، لا بأس کی معنی پھر یہ ہے کہ ہے تو مکروہ تنزیہی، شمس الائمۃ الحلوانی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہے تو مکروہ تنزیہی، لیکن مکروہ تنزیہی خلاف اولیٰ کو کہتے ہیں، اور خلاف اولیٰ کرنے سے کوئی باک نہیں ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو اولیٰ طریقہ ہوتا ہے، بہتر طریقہ ہوتا ہے، اور ایک بندہ بہتر طریقے کو چھوڑ کے ایک اور طریقہ اختیار کر لے لیکن وہ بھی ناجائز طریقہ نہ ہو تو لا بأس اس کو کہا جا سکتا ہے پھر۔ اور یا تو یہ ہے کہ شمس الائمۃ الحلوانی کا مطلب اس طرح ہے کہ ان کا مراد ذکر قلیل ہے، لا بأس بالذکر جو انہوں نے کہا ہوا ہے تو اس سے مراد تھوڑا ذکر ہے، اور تھوڑے ذکر کو تو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا ذکر کیا ہے، اللہم انت السلام و منک السلام۔ کیوں؟ لما علمت بأنه ليس المراد خصوص ذلك بل هو او ما قاربه في المقدار بلا زیادت کثیرت۔ فرماتے یا تو شمس الائمۃ الحلوانی کا یہ مراد ہے کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی تو ذکر ہے، تو یہ ذکر کرنا جائز ہے، ہم بھی اس کے انکار نہیں کر رہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ذکر ہے، فرض اور سنتوں کے درمیان اتنی مقدار میں بیٹھ جائیں پڑھیں۔ اور یا تو ان کا مراد اور مقصد یہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ذکر نہ ہو، یہ قلیل ذکر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور دلیل بھی سماعت فرمائے، ہمارے ساتھ مسلکی اختلاف رکھنے والے لوگ جو علماء کویت ہے، کویت کے علماء ہیں، انہوں نے اپنی ایک الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ جاری کیا ہوا، کویتی فقہی انسائیکلوپیڈیا کے نام پر انہوں نے ایک کتاب شائع کی ہوئی ہے، اس میں سے فقہ حنبلی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنفی کی تمام فقہا کی اقوال کو ذکر کیا گیا۔ وہ علماء کویت جب انہوں نے فقہ حنفی کی کتابوں کو پڑھا، اگرچہ وہ فقہ حنفی کو تو مانتے نہیں ہے، کسی فقہ کو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے اس فقہ حنفی کی کتابوں کو اکٹھا کر کے جب مطالعہ کیا تو انہوں نے اپنی انسائیکلوپیڈیا آف فقہ الکویت اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 215
اور 216 مکتبہ علوم اسلامیہ والوں کا شائع کیا ہوا ہے، وہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے وَقَدْ فَرَّقَ الْحَنَفِيَّ بَعْدَ الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا سُنَّةٌ وَبَيْنَ الَّتِي لَيْسَتْ بَعْدَهَا سُنَّةٌ۔ فقہ حنفی کے بزرگوں نے نماز کو دو قسم کا تقسیم کیا ہے، ایک وہ نمازیں ہیں جن کے بعد سنت ہے، ایک وہ نمازیں ہیں جن کے بعد سنت نہیں ہے۔ فقالوا ان كانت صلاة لا تصلي بعدها سنة، اگر کوئی ایسا نماز ہو جس کے بعد کوئی سنت نہیں پڑھی جاتی، کل فجر جیسے فجر کی نماز، والعصر یا عصر کی نماز، فإن شاء الامام قام، امام کی مرضی اگر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، چلے جائیں، وإن شاء اگر مرضی ہو تو امام قعد بیٹھ جائے، یشتغل بالدعاء وہ دعا کر لے، لیکن کیسے دعا کر لے؟ مغیرا ہیئتہ وہ جو قبلہ رخ بیٹھے ہوئے نا تھوڑا سا قبلے سے ہٹ جائیں، اپنی اس پوزیشن کو ذرا تبدیل کر لیں، او منحرفا عن مکانہ یا اپنی جگہ سے تھوڑا سا کھسک کے دوسری طرف چلے جائے۔ اگر جن فرضوں کے بعد سنت نہیں ہے تو ان نمازوں میں، اور فرماتے وَإِن كَانَتْ صَلَاةً بَعْدَهَا سُنَّةٌ، اگر کوئی ایسا نماز ہو جس کے بعد سنتیں ہیں، ظہر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، تو پھر کیا کرے؟ یکرہ لہ المکث قاعدا، پھر وہ وہاں بیٹھیں گے نہیں، ان کے لیے مکروہ ہے بیٹھنا، لفظ مکروہ ہے، فرماتے ہیں ان کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے، ولیکن یقوم وہ کھڑے ہو جائیں، ویتنحى عن ذلک المکان اور اپنی پوزیشن کو تھوڑا تبدیل کر لے، اپنی جگہ سے تھوڑا سا اور دور ہو جائیں، اور ثم یتنفل پھر وہ نفل یا سنت پڑھے۔ ووجہ التفرق عندهم ان السنن بعد الفرائض شرعت لجبر النقصان، آپ فرماتے ہیں کہ فقہ حنفی والے لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اسی لیے کہ یہ سنت جو ہے، فرضوں کے بعد جو سنت ہے وہ جبیرہ ہے ان چیزوں کی، ان نقصانات کی جو ہم نے فرض میں کیا ہو، ہم سے فرضوں میں بے اعتنائی ہوئی ہو، بے حضوری ہوئی ہو، کوئی کسل اور سستی ہوئی ہو، تو اس کے بعد جب ہم فوراً سنت ادا کر لیتے ہیں تو یہ سنت جبیرہ ہے ان ہماری غلطیوں کوتاہیوں کی جو ہم نے فرض میں کیا ہوا ہے۔ پھر کیا ہے؟ لِيَقُومَ فِي الْآخِرَةِ مَقَامَ مَا تَرَكَ فِيهَا لِعُذْرٍ، تاکہ یہ ہماری سنتیں آخرت میں قائم مقام رہے ان نقصانات کی جو ہم یہاں پر سہون اپنی نمازوں میں کر چکے ہیں، خیال نہیں رہا، سوچ اور فکر کہیں اور رہا، تو اس کے بعد فرضوں کے فوراً بعد جب ہم سنتیں پڑھیں گے تو یہ ہماری سنتیں جبیرہ ہوں گی ان نقصانات کے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فقہ حنفی والے کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَيَكْرَهُ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا بِمُكْثٍ طَوِيلٍ، لمبے عرصے تک، بہت دیر تک بیٹھنا فرض اور سنتوں کے درمیان مکروہ ہے۔ وَلَا كَذَلِكَ الصَّلَاةُ الَّتِي لَيْسَتْ بَعْدَهَا سُنَّةٌ، لیکن وہ نمازیں جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو اس کے بعد وہ پھر طویل تر بیٹھ جائے، ذکر کریں، اذکار کریں، دعائیں کریں، لیکن جن فرضوں کے بعد سنتیں اس میں سے صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام یہاں تک بیٹھ جائے، بقیہ بیٹھنا ان کے لیے مکروہ ہے، وہ فوراً کھڑے ہو جائے اور سنتیں پڑھیں۔ اس سے ہمارے فقہ اور مسلک سے اختلاف رکھنے والے علماء نے بھی لکھا ہوا ہے۔ جناب ایک اور حوالہ سنن ابی داود پر حاشیہ لکھا گیا ہے، شارح ابو داود صاحب تعلیق محمود، آپ فرماتے ہیں قال علماؤنا اذا سلم الامام من الظہر او المغرب او العشاء کرہ لہ المکث قاعدا، آپ فرماتے ہیں ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب امام سلام پھیر لے ظہر کی نماز سے یا پھر مغرب کی نماز سے یا پھر عشاء کی نماز، یعنی اس فرض نماز کے جس کے بعد سنتیں ان کا سلام پھیر لے، تو پھر کرہ لہ المکث قاعدا، ان کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے، وہ بیٹھیں گے نہیں۔ فَإِن شَاءَ أَن يُصَلِّ تَطَوُّعًا لَمْ يُصَلِّ فِي مَكَانِهِ، اگر وہ کہیں کہ میں نے اپنی سنتیں ادا کرنی ہے تو تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ کے، وَيُصَلِّ خَلْفَ الْقَوْمِ او حیث احب من المسجد ما خلا مکان امامہ، آپ فرماتے ہیں کہ یا تو یہ کریں کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کے آئیں اور مقتدیوں کے پیچھے یا مقتدیوں کے ساتھ کہیں کھڑے ہو جائیں، یا پھر جو مسجد میں ان کی جہاں پر مرضی ہو وہیں پر جا کے وہ نماز پڑھے، نفل پڑھے، سنت پڑھے، فرضوں اور سنتوں کے درمیان کوئی اور بیٹھک ان کے لیے مکروہ ہے۔ او ینحرف عن یمینہ او یسارہ، یا جن نمازوں کے بعد ان کے لیے سنت نہیں ہے
تو پھر کیا کریں؟ وہ اپنے چہرے کو مقتدیوں کی طرف پھیریں، یا پھر دائیں طرف پھیریں یا بائیں طرف پھیر کے بیٹھ جائیں، پھر ذکر بھی کریں اور پھر دعا بھی پڑھیں اور ذکر و اذکار سب کچھ کریں۔ سنن ابو داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 اور حاشیہ نمبر 3 پہ آپ نے شارح ابو داود صاحب تحلیق محمود نے اسے لکھا ہوا ہے۔ علامہ ابن نجیم آپ فرماتے ہیں لیکن عندنا السنت مقدمۃ علی الدعاء الذی هو عقیب الفراغ۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ سنت مقدم ہے دعا سے، دعا بعد میں اور سنت پہلے، دعا بعد میں اور سنت پہلے ہوتے ہیں کہ الذی هو عقیب الفراغ، جب آپ سنتوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ دعا کر لیں، پھر آپ ذکر کر لیں۔ تو فرض اور سنن کے درمیان جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں اس میں سے جسٹ اتنا بیٹھنا کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھی جائے، بقیہ کوئی اذکار احادیث میں ثابت نہیں ہے۔ اور جو احادیث میں ثابت ہے اذکار، وہ اذکار ہے اس وقت کی جاتی ہے جن فرائض کے بعد سنتیں نہیں ہیں، یا پھر وہ اذکار جو ہے بعد السنن، سنتوں کے بعد وہ ذکر ثابت ہے۔ یہ روایت نقل کی ہے البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 530۔ میرے پاس جو کتاب ہے وہ المکتبۃ الحقانیہ کی چھاپ ہے، آپ اپنی کتاب میں اسے مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ تو فقہ حنفی کرو، میرے بھائی نے جو پوچھا ہے کہ کچھ مسجدوں میں دعا کی جاتی ہے، کچھ میں نہیں کی جاتی ہے، کچھ میں سے فرضوں کے بعد ذکر کی جاتی ہے، فرضوں کے بعد کچھ میں نہیں کی جاتی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ ہم احناف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کی یہ کتاب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں، فرض اور سنتوں کے درمیان صرف اتنا بیٹھا جائے جتنا اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس میں اور نہ کوئی دعا ہو نہ کوئی ذکر ہو، فوراً سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائیں، سنتیں پڑھیں، کیونکہ یہ سنتیں متمم مکمل اور ملحق ہے فرائض کی۔ تو سنتوں کے بعد پھر آپ 333 بار آپ 33 بار تسبیح پڑھے، 33 بار تحمید پڑھے، 33 بار تحلیل پڑھے، پھر معوذتین پڑھے، پھر دعا پڑھیں، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں گے، جو بھی آپ ذکر و اذکار کریں گے اور جو دعائیں مانگیں گے سنتوں کے بعد مانیں گے۔ اور وہ فرائض جن کے بعد سنت نہیں ہے تو پھر امام کے لیے یہ ہے کہ امام اپنا چہرہ مقتدی کی طرف کر لے، یا پھر تھوڑا دائیں طرف بیٹھ جائیں یا بائیں طرف بیٹھ جائیں، اور پھر جو ہے وہ دعا کرائیں خود بھی کریں، ذکر کرائیں خود بھی کریں، سارا کچھ ان کے لیے۔ فرض نمازوں کے بعد جو ہے وہ ذکر جن کے بعد سنتیں نہیں ہے، یہ ذکر ثابت ہے، دعا ثابت ہے۔ اور جو فرائض جن کے بعد سنن ہے، فقہ حنفی کی روح ہے، وہاں پر صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی دعا ہے نہ کوئی ذکر و اذکار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔